الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ کرام، کنز المدارس بورڈ کے آفیشیل یوٹیوب چینل پر خلاصۃ النحو کی لیکچر سیریز کے ساتھ ہم حاضر ہیں۔ آج ہم خلاصۃ النحو کا سبق نمبر 1 لیسن نمبر 1 الدرس الاول سیکھنے جا رہے ہیں۔ اس سے پہلے ہم کچھ ضروری باتیں بصورت اصطلاحات اور پھر اسی طرح خلاصۃ النحو کا مقدمہ جس میں علم نحو کی تعریف، موضوع، غرض و غایت وغیرہ بیان کیا گیا تھا، وہ ہم سن چکے، سیکھ چکے۔ آئیے علم نحو کو سیکھنے کے لیے جسے الدرس الاول کہا گیا ہے خلاصۃ النحو میں، اس کی طرف ہم بڑھتے ہیں۔ لفظ اور اس کی اقسام، غور کیجئے۔ انسان جو بات بولتا ہے اسے لفظ کہتے ہیں۔ یہ تلفظ کی بھی درستی ضروری ہے، لفظ نہیں ہے یہ، یعنی فا پر فتحہ نہیں ہے بلکہ فا پر سکون ہے، لفظ۔ انسان جو بات بولتا ہے اسے لفظ کہتے ہیں۔ پھر جو لفظ بے معنی ہو اسے مہمل کہتے ہیں، جیسے دیز، اور جو لفظ با معنی ہو اسے موضوع یا مستعمل کہتے ہیں۔ مستعمل نہیں پڑھنا، اس کو پڑھنا ہے مستعمل کہتے ہیں، جیسے قلم۔ انسان اپنی زبان سے جو کلمات ادا کرتا ہے یہ عموماً 2 طرح کے ہوتے ہیں، یا تو ان کا کوئی نہ کوئی معنی ہوگا یا نہیں ہوگا۔ اگر تو ان کا کوئی معنی نہیں تو انہیں مہمل کہا جاتا ہے۔ اس کی مثالیں ہمارے ہاں روزمرہ کی گفتگو میں بہت ساری ملتی ہیں، جیسا کہ ہم جب آپس میں دوستوں وغیرہ کے ساتھ ہوں اور گفتگو کے دوران کسی سے کہتے ہیں کہ آئیں میں آپ کو کوئی پانی وانی پلاؤں، تو پانی تو ہوا بمعنی واٹر، ماں، لیکن یہ وانی کیا ہے؟ یہ مہمل ہے، اس کا کوئی معنی نہیں۔ اسی طرح آئیں میں آپ کو کوئی روٹی ووٹی کھلاؤں، تو روٹی تو ہوا بمعنی کھانا، لیکن یہ جو لفظ ہے نا ووٹی، اس کا کوئی معنی نہیں، یہ مہمل ہے۔ بالکل اسی طرح یا انہوں نے مثال دی ہے دیز کی، تو یہ دیز مہمل ہے۔ اصل میں جو لفظ موضوع ہے وہ ہے زید، یعنی زا پہلے ہے، پھر یا ہے، پھر دال ہے۔ یہ اصل میں علم ہے، کسی کا نام ہے، نام رکھا ہے۔ ایک صحابی رسول حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ، زید بن حارثہ کا بھی نام ہے۔ اور یہ بات بھی عرض کروں کہ یہ اس کا گویا کہ اس کو چینج کر کے بنا دیا گیا ہے دیز۔ تو یہ جو دیز ہے نا یہ مہمل ہے، اس کا کوئی معنی نہیں ہے۔ اور جو لفظ با معنی ہو اسے موضوع یا مستعمل کہتے ہیں، جیسے قلم۔ تو با معنی بہت سارے الفاظ ہیں، جیسا کہ ابھی میں مثالیں دے رہا تھا کہ پانی با معنی ہے، وانی مہمل ہے۔ روٹی با معنی ہے، ووٹی مہمل ہے۔ اسی طرح کام وام، کہ آپ کو کوئی کام وام ہے یا ایسے ہی پھرتے رہتے ہیں، تو کام با معنی ہے، موضوع ہے، جبکہ وام یہ مہمل ہے، اس کا کوئی معنی نہیں۔ تو انسان جو بات بولتا ہے اسے لفظ کہتے ہیں، پھر جو لفظ بے معنی ہو اسے مہمل کہتے ہیں، جیسے دیز، اور جو لفظ با معنی ہو اسے موضوع یا مستعمل کہتے ہیں۔ اور موضوع کی بہت ساری مثالیں ہیں، اور ہماری گفتگو میں بھی موضوع ہی آئے گا، موضوع کے متعلق ہی ہم آگے پڑھیں گے۔ مثال دی ہے جیسے قلم۔ لفظ موضوع کی اقسام۔ موضوع لفظ کی 2 قسمیں ہیں، مفرد اور مرکب۔ اکیلے موضوع لفظ کو مفرد یا کلمہ کہتے ہیں، جیسے جاملن۔ جاملن کا مطلب ہوتا ہے اونٹ۔ اکیلے موضوع لفظ کو مفرد یا کلمہ کہتے ہیں۔ اکیلے موضوع لفظ کو مطلب یہ ہے کہ وہ اس میں شرط یہ ہے کہ وہ اکیلا ہو، دوسری شرط یہ ہے کہ وہ موضوع ہو، یعنی اس کا کوئی معنی ہو، تیسری بات یہ ہے کہ وہ لفظ ہو، یعنی زبان سے بولا گیا ہو۔ اکیلے موضوع لفظ کو مفرد یا کلمہ کہتے ہیں، جیسے جمل۔ اب اس مثال میں ہم اس بات کو دیکھتے ہیں کہ کیا اس مثال میں یہ والی بات پائی جا رہی ہے یا نہیں۔ تو غور کریں، جامل بمعنی ہوتا ہے اونٹ، تو یہ جو لفظ ہے جاملن یہ اکیلا ہے، یقیناً اکیلا ہے۔ پھر جناب والا یہ معنی کے لیے وضع کیا گیا ہے، اس کا معنی ہے، کیا معنی ہے اس کا؟ اونٹ، لہٰذا موضوع بھی ہو گیا۔
پھر ہم اس کا تلفظ کرتے ہیں، ہم اس کو بولتے ہیں، لہٰذا یہ کیا ہو گیا؟ لفظ بھی ہو گیا۔ اب اسے آپ مفرد بھی کہہ سکتے ہیں اور کلمہ بھی کہہ سکتے ہیں۔ اور ایک سے زائد موضوع الفاظ کے مجموعہ کو مرکب کہتے ہیں۔ ایک سے زائد، وہ 2 ہوں، 3 ہوں، 4 ہوں یا کئی سارے ہوں، ان کو مرکب کہتے ہیں۔ جیسے لیلۃ القدری، عزت والی رات، احترام والی رات۔ زید جالس فی المسجد، زید مسجد میں بیٹھا ہے، زید مسجد میں بیٹھا ہے۔ غور کریں، یہاں پر 2 الفاظ ہیں، 2 ہیں، ایک ہے لفظ لیلہ جس کا مطلب ہے رات، اور ایک ہے القدر جس کا مطلب ہے عزت، تعظیم، احترام۔ یہاں پر 4 الفاظ ہیں، زید جالس فی المسجد، زید مسجد میں بیٹھا ہے، یہ ایک سے زائد الفاظ کا مجموعہ ہے، لہٰذا یہ کیا کہلایا؟ مرکب۔ یہ بھی مرکب ہے، یہ بھی مرکب ہے۔ آگے مرکب کی اقسام آ رہی ہیں۔ مرکب کی اقسام، مرکب کی 2 قسمیں ہیں، مرکب ناقص اور مرکب تام۔ جس مرکب میں بات مکمل نہ ہو اسے مرکب ناقص یا مرکب غیر مفید کہتے ہیں۔ جس میں بات مکمل نہ ہو، بات مکمل نہ ہونے سے مراد یہ کہ جب آپ کسی شخص سے گفتگو کر رہے ہیں تو جو آپ کا سامع ہے، آپ کو سننے والا ہے، اس کو کوئی پوری بات سمجھ نہ آئے، بلکہ اس کے ذہن میں ابھی کوئی سوال باقی ہو، کوئی خلش باقی ہو، اور وہ آپ سے پوچھنا چاہے کہ بھائی یہ بات کیا ہے۔ اس کی مثال دیکھ لیجئے، ماء البحری، ماء البحری اس کا مطلب ہے سمندر کا پانی۔ دوسرا مرکب ہے ولد صغیر، چھوٹا لڑکا۔ اب یہ دونوں ایسے مرکب ہیں کہ جنہیں ہم مرکب غیر مفید کہیں گے، مرکب ناقص کہیں گے، کیونکہ ان کو سننے کے بعد سننے والے کو پوری بات سمجھ نہیں آ رہی۔ مثلا یہ دیکھیں، ماء البحری سمندر کا پانی، میں آپ سے کہتا ہوں سمندر کا پانی، تو آپ یقیناً یہ سوال کریں گے کہ سمندر کے پانی کو کیا ہے؟ کیا سمندر کا پانی آپ کو چاہیے؟ یا سمندر کے پانی کے بارے میں آپ مجھے کچھ بتانا چاہتے ہیں کہ سمندر کا پانی کھاری ہوتا ہے، سمندر کا پانی بدبودار ہوتا ہے، سمندر کا پانی گندا ہوتا ہے وغیرہ؟ تو کچھ نہ کچھ ابھی اور چاہیے جو ہم اس کے ساتھ ملائیں گے تو یہ بنے گا مرکب تام، اگر نہیں ملائیں گے تو یہ مرکب ناقص ہے۔ اسی طرح ولد صغیر، چھوٹا لڑکا، تو یہاں بھی کچھ اور چاہیے۔ چھوٹے لڑکے کو کیا ہے؟ چھوٹا لڑکا موجود ہے، چھوٹا لڑکا موجود نہیں ہے، چھوٹا لڑکا اسکول گیا ہے، چھوٹا لڑکا گھر ہے، کچھ نہ کچھ اور چاہیے، اس کے بغیر یہ مرکب تام نہیں ہوگا بلکہ یہ مرکب ناقص ہوگا۔ ایک بار پھر سنیے، جس مرکب میں بات مکمل نہ ہو اسے مرکب ناقص یا مرکب غیر مفید کہتے ہیں۔ جیسے اس کی مثالیں دے دی گئی ہیں، ماء البحری، ولد صغیر۔ اور جس مرکب میں بات مکمل ہو جائے اسے مرکب تام کہتے ہیں۔ جیسے اللہ احد، اللہ ایک ہے، تو اب بات پوری ہو گئی ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کو بیان کر رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کو بیان کر رہے ہیں۔ تو جب میں کسی بھی سامع سے، کسی بھی سننے والے سے کہوں گا اللہ احد، اللہ ایک ہے، تو اسے بات پوری کی پوری سمجھ آ چکی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت بیان ہو رہی ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ کا کوئی شریک نہیں، وہ الوہیت میں اکیلا ہے۔ لا تکذب، تم جھوٹ نہ بولو، لا تکذب، تم جھوٹ نہ بولو۔ یہاں بھی بات پوری ہو چکی ہے کہ سامع کو منع کیا جا رہا ہے کہ وہ کسی معاملے میں گفتگو جو ہے ایسی کر رہا تھا جو کہ درست نہیں تھی، واقع کے خلاف تھی، غلط بات تھی، جھوٹی تھی، تو اس کو منع کیا جا رہا ہے، لا تکذب، کہ تم جھوٹ نہ بولو۔ اب یہاں بھی بات مکمل ہو چکی ہے کہ اس کو منع کرنا ہی مقصود تھا اور وہ منع کر دیا۔ مرکب تام کو مرکب مفید، جملہ اور کلام بھی کہتے ہیں۔ گویا مرکب تام کے نام ہو گئے کتنے؟ 4، مرکب تام، مرکب مفید، جملہ اور کلام۔ سننے والے اور دیکھنے والے اس بات پر توجہ دیں، غور کریں کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ آپ سے سوال کیا جائے کہ مرکب مفید کیا ہوتا ہے، یا آپ سے سوال کیا جائے جملہ کیا ہوتا ہے، یا آپ سے سوال کیا جائے کلام کیا ہوتا ہے، اور آپ فقط مرکب تام کو ہی ذہن میں لے کے بیٹھے ہوئے ہوں۔ نہیں، یہ چاروں ایک ہی کے نام ہیں۔ مرکب تام بولیں تب بھی مراد یہی ہے، مرکب مفید بولیں تب بھی مراد یہی ہے، جملہ بولیں تب بھی مراد یہی ہے، اور کلام بولیں تب بھی مراد یہی ہے۔ کیا مطلب؟
اور جس مرکب میں بات مکمل ہو جائے اسے مرکب تام کہتے ہیں، یعنی سننے والے کو مزید خواہش باقی نہ ہو اسے مرکب تام کہہ سکتے ہیں، مرکب مفید کہہ سکتے ہیں، جملہ کہہ سکتے ہیں، کلام کہہ سکتے ہیں۔ جملے کی اقسام، یعنی اسی کی مرکب تام کی، اسی مرکب تام کی آگے دو اقسام بیان کر رہے ہیں، سنیے گا۔ جس جملے کا پہلا جز اسم ہو اسے جملہ اسمیہ کہتے ہیں، جس جملے کا پہلا جز اسم ہو اسے جملہ اسمیہ کہتے ہیں، جیسے البستان جمیل، اور جس جملے کا پہلا جز فعل ہو اسے جملہ فعلیہ کہتے ہیں، جیسے ناصارا رجل۔ یہاں پر سامعین و ناظرین کو ایک ہو سکتا ہے تشویش ہو، ان کے ذہن میں ایک سوال آئے، کویشچن آئے کہ مجھے کیسے پتہ چلے گا کہ ان میں سے اسم کون سا ہے اور فعل کون سا ہے؟ تو جناب انشاءاللہ آئندہ کے درس میں ہم اسم اور فعل کی چند علامات آپ کو بتائیں گے، ان علامات سے آپ پہچان جائیں گے کہ یہ اسم ہے اور یہ فعل ہے۔ پھر آپ دیکھیں گے کوئی سا جملہ جب آپ کے سامنے آئے گا، آپ دیکھیں گے کہ اس کے شروع کا جو لفظ ہے وہ اسم ہے یا فعل ہے۔ اگر شروع والا اسم ہوا تو آپ اس کو جملہ اسمیہ کہہ دیجئے، اور اگر شروع والا فعل ہوا تو آپ اس کو جملہ فعلیہ کہہ دیجئے۔ یہاں آپ کے لیے صرف اتنی بات کہ یہ جو شروع میں الف لام آ جایا کرتا ہے جسے ہم پڑھیں گے یہ اسم کی علامت ہے۔ اسی طرح فعل کی علامت یہ ہے کہ اس کے اندر ایسا معنی پایا جائے کہ جس کے اندر زمانہ ظاہر ہو۔ فی الحال کے لیے اتنی سی بات آپ کو سمجھنے کے لیے کافی ہے۔ اب آپ ان کے دونوں کے ترجمے سنیے تو بات اور واضح ہو جائے گی۔ البستان جمیل، باغ خوبصورت ہے۔ ناصارا رجل، آدمی نے مدد کی۔ اب دیکھیں مدد کی اس میں زمانہ پایا جا رہا ہے نا، یعنی یہ کام ماضی میں ہو چکا ہے، پاسٹ میں ہو چکا ہے، وہ مدد کر چکا ہے۔ اسی طرح جس جملے کو سچا یا جھوٹا کہا جا سکتا ہو اسے جملہ خبریہ کہتے ہیں، جیسے انا کاتب، اور جس جملے کو سچا یا جھوٹا نہ کہا جا سکتا ہو اسے جملہ انشائیہ کہتے ہیں۔ یعنی یہ جملے کی ایک اور تقسیم ہے۔ جملے کی ایک تقسیم ہم پہلے پڑھ چکے ہیں، وہ تھی جملہ اسمیہ اور جملہ فعلیہ، اور وہ یوں آپ فرق رکھیں گے کہ جب پہلے لفظ کی حیثیت کے اعتبار سے تقسیم کی جائے کہ وہ پہلا اسم ہے یا فعل ہے تو اسے جملہ اسمیہ اور فعلیہ سے تعبیر کریں گے، اور اگر دوسری بات دیکھی جائے کہ اس جملے کے کہنے والے کو سچا یا جھوٹا کہا جا سکتا ہے یا نہیں، اگر کہا جا سکتا ہو تو آپ اس کو کہیں گے جملہ خبریہ۔ وہ جو خبریہ ہوتا ہے وہ دو طرح کا ہوتا ہے، وہ اسمیہ بھی ہو سکتا ہے، فعلیہ بھی ہو سکتا ہے، اور اگر اسے سچا یا جھوٹا نہ کہا جا سکتا ہو تو پھر وہ کہلائے گا جملہ انشائیہ۔ اب اس بات کو آپ مثال میں سمجھیے گا، غور کیجئے گا۔ جملہ خبریہ کی انہوں نے مثال دی ہے، انا کاتب، میں لکھنے والا ہوں، یعنی میں پینٹر ہوں، میں لکھ سکتا ہوں۔ اور جملہ انشائیہ کی مثال دی ہے انصر، تو مدد کر۔ اب دونوں مثالوں کے ترجمے پر آپ غور کیجئے گا، آپ کو یہ تعریف واضح ہو جائے گی، سمجھ آ جائے گی بات۔ انا کاتب، میں لکھنے والا ہوں، میں پینٹر ہوں، میں لکھ سکتا ہوں۔ اب اگر اس کی بات کو ہم نے پرکھنا ہے کہ یہ کہنے والا سچا ہے یا جھوٹا ہے تو اس کو کاغذ قلم دیجئے اور اسے کہیے بھائی کچھ لکھیے۔ اگر تو وہ لکھ لیتا ہے تو پھر وہ اپنی بات میں سچا ہے، لہٰذا ہمیں بھی پتہ چل جائے گا کہ یہ کیا ہو گیا، جملہ خبریہ، کیونکہ اس نے جو بات کی تھی وہ سچ ہو گئی۔ اور اگر وہ نہیں لکھ پاتا تب بھی یہ جملہ خبریہ ہی ہوگا، کیونکہ جو خبر اس نے دی تھی وہ خبر اپنے بارے میں اس کی سچی نہیں تھی، لہٰذا انا کاتبن جو ہے تو یہ کہلائے گا جملہ خبریہ۔ جبکہ جملہ انشائیہ کی مثال انہوں نے دی ہے انصر۔ انصر کا مطلب ہے تو مدد کر۔ اب آپ غور کریں کہ میں کسی شخص کو دیکھتا ہوں کہ وہ مصیبت میں ہے، مشقت میں ہے، اور اس مصیبت اور مشقت والے کو دیکھ کر میں کسی تیسرے شخص سے کہتا ہوں انصر، اس کی مدد کر، تو آپ غور کریں کہ انصر مدد کر میں کسی قسم کی کوئی خبر نہیں ہے، یعنی اس کو سچا یا جھوٹا نہیں کہا جا سکتا، کیونکہ یہ پاسٹ کی بات ہی نہیں ہے، ماضی کی بات ہی نہیں ہے، بلکہ اب اسے کوئی کام کرنے کا آرڈر دیا جا رہا ہے، حکم کیا جا رہا ہے کہ تم یہ کام کرو، لہٰذا اس کے اندر سچے یا جھوٹے ہونے کا کوئی احتمال نہیں۔ تو جس جملے میں سچ یا جھوٹ کا احتمال نہ ہو وہ کہلاتا ہے جملہ انشائیہ، اور جس میں سچ یا جھوٹ کا احتمال ہو وہ کہلاتا ہے جملہ خبریہ۔ دیکھیے جی، ہم نے درس لے لیا، سبق اچھے طریقے سے پڑھ لیا، اب ہم اسی سبق کو، اسی درس کو
اپنی مشق پر، تمرین پر دیکھنا چاہتے ہیں کہ جو ہم نے سیکھا ہے کیا وہ ہمیں سمجھ بھی آیا یا نہیں آیا۔ یہ مشق اور تمرین اسی لیے ہوا کرتی ہے تاکہ اس کے ذریعے بندہ اپنے سیکھے اور سمجھے کو پرکھ سکے۔ غور کیجئے گا، لفظ کا معنی اور اس کی اقسام بیان کیجئے۔ یہ ہم سے سوال ہو رہا ہے، لفظ کا معنی اور اس کی اقسام بیان کیجئے۔ لفظ کا معنی ہے جی انسان جس کا تلفظ کرے، انسان جو بولے وہ لفظ ہے، اور اس کی 2 قسمیں ہیں، موضوع اور محمل۔ اگر اس کا کوئی معنی ہوگا تو وہ موضوع ہے، معنی نہیں ہوگا تو وہ محمل ہے۔ سوال نمبر 2، موضوع لفظ کی اقسام بیان کیجئے۔ موضوع لفظ کی 2 اقسام ہیں، مفرد اور مرکب۔ موضوع لفظ اکیلا کوئی معنی ظاہر کرے گا تو وہ مفرد ہے، اور اگر 2 یا 2 سے زیادہ کلمات کا مجموعہ ہوگا تو پھر وہ مرکب ہے۔ مرکب کی کون سی قسمیں ہیں؟ مرکب کی 2 قسمیں ہیں، مرکب مفید اور مرکب غیر مفید۔ یعنی اس مرکب کو سننے کے بعد اگر پوری بات سمجھ میں آ جائے تو وہ کہلائے گا مرکب مفید، نہ سمجھ میں آئے تو وہ کہلائے گا مرکب غیر مفید۔ جملے کی اقسام بیان کیجئے۔ جملے کی 2 اقسام ہیں، جملہ فعلیہ اور جملہ اسمیہ، یہ ایک اعتبار سے۔ دوسرے اعتبار سے اس کی 2 قسمیں پھر بنے گی، جملہ خبریہ اور جملہ انشائیہ۔ پہلے اعتبار سے اس کی قسمیں بنی اسمیہ اور فعلیہ، پہلے لفظ کو دیکھتے ہوئے۔ جس جملے کا پہلا لفظ اسم ہوگا وہ جملہ اسمیہ، اور جس کا پہلا لفظ فعل ہوگا وہ جملہ فعلیہ۔ دوسری، وہ جملہ کہ جس میں کہنے والے کی طرف سچ یا جھوٹ کی نسبت کی جا سکے وہ جملہ خبریہ، اور اگر یہ نسبت نہ کی جا سکے تو جملہ انشائیہ۔ یہ ہماری ایک تمرین حل ہو چکی۔ اب آتے ہیں ہم دوسری تمرین کی طرف۔ دوسری تمرین میں جو ان کا انداز ہے وہ یہ کہ انہوں نے درست الفاظ نہیں لکھے، جملے جو لکھے ہیں نا وہ غلط ہیں، اور ہمیں کہا گیا ہے کہ ہم اب اس غلطی کو پہچانیں، اور ظاہری بات ہے غلطی کو وہی پہچان سکے گا جس کے ذہن میں اچھے سے سبق ہوگا، درس ہوگا، وہ غلطی کی نشاندہی کر سکے گا۔ تو آپ غور کیجئے گا، میں جواب بعد میں بتاؤں گا، لیکن جو سامعین و ناظرین ہیں غور کریں پہلے کہ آخر اس جملے میں غلطی کیا ہے۔ بے معنی کلمہ کو محمل کہتے ہیں۔ جی غور کریں، چلے میں بتا دیتا ہوں، بے معنی کلمہ نہیں، کیونکہ جب وہ بے معنی ہے تو وہ کلمہ نہیں ہے، کلمہ تو ہوتا ہی با معنی ہے، کلمہ تو کہتے ہی موضوع کو ہے، لہٰذا یہاں لفظ آئے گا بے معنی لفظ کو محمل کہتے ہیں۔ اگر وہ کلمہ ہے تو پھر وہ بے معنی نہیں ہے، اگر وہ بے معنی ہے تو وہ کلمہ نہیں ہے، کیونکہ کلمہ ہوتا ہی با معنی ہے، کلمہ کہتے ہی موضوع کو ہیں۔ موضوع لفظ کو مفرد کہتے ہیں، موضوع لفظ کو مفرد کہتے ہیں، نہیں، اکیلے موضوع لفظ کو مفرد کہتے ہیں۔ اگر اکیلا ہوگا تو وہ مفرد ہے، اکیلا نہیں تو وہ مفرد نہیں، کیونکہ جو مرکب ہے وہ بھی تو موضوع ہی ہوتا ہے نا، اس لیے یہاں آئے گا اکیلے موضوع لفظ کو مفرد کہتے ہیں۔ جس جملے کا پہلا جز فعل ہو اسے جملہ اسمیہ کہتے ہیں، یہ تو بالکل واضح ہے، آپ کو سمجھ آ رہا ہوگا، جس جملے کا پہلا جز فعل ہو اسے جملہ اسمیہ نہیں بلکہ جملہ فعلیہ کہتے ہیں۔ جس جملے کو سچا یا جھوٹا کہا جا سکتا ہو اسے جملہ انشائیہ کہتے ہیں، نہیں بلکہ اسے جملہ خبریہ کہتے ہیں۔ یہ ہماری تمرین نمبر 2 بھی ہوگی جس میں ہم نے غلطی کی نشاندہی کی۔ اب آتے ہیں ہم تمرین نمبر 3 کی طرف۔ تمرین نمبر 3 میں ہم سے سوال کیا گیا ہے، مفرد اور مرکب الگ الگ کیجئے۔ بالکل آسان ہے، غور کریں آپ کہ اگر ایک ہی لفظ ہے تو وہ یقینی بات ہے مفرد ہے، اور اگر 2 یا 2 سے زیادہ الفاظ کا مجموعہ ہے تو وہ مرکب ہے۔ ساتھ میں اس کے معنی بھی عرض کرتا ہوں۔ الحیاء، حیا اس کا معنی حیا ہے، یعنی وہ حیا جو کہ برا کام کرتے ہوئے بندے کو ایک فیلنگ سی ہوتی ہے اسے حیا کہا جاتا ہے، اور یہ مفرد ہے۔ رسولنا، ہمارے رسول۔ اب یہ بظاہر آپ کو لگ رہا ہوگا کہ یہ مفرد ہے، حالانکہ یہ مفرد نہیں ہے، کیونکہ آپ اس کے معنی پر غور کریں، رسولنا ہمارے رسول، لہٰذا یہ کیا ہوا؟ مرکب۔ یہاں پر لفظ رسول ایک مفرد ہے، اور یہ جو نا ہے یہ دوسرا مفرد ہے، اصل میں یہ ضمیر ہے، اور اس کو جب ساتھ ملایا تو یہ مرکب ہو گیا۔ الرجاء، امید، مفرد ہے۔ رب العالمین، تمام جہانوں کا پالنے والا، یہ مرکب ہے۔ لفظ رب الگ مفرد ہے، العالمین الگ مفرد ہے۔ الصدق، سچ یا سچائی، مفرد ہے۔ عبد مؤمن، مومن بندہ، مومن بندہ یا مومن غلام،
दोनों मानी इसके हो सकते हैं। अब ये मुरक्कब है क्योंकि आब्दुन अलग मुफरद है, मोमिनुन अलग मुफरद है। अल अमानतु मुफरद है बमाना अमानत। नाक़तुल्लाही ये मुरक्कब है क्योंकि नाक़ा अलग मुफरद है और लफ्ज़ अल्लाह अलग मुफरद है। इसका मतलब है अल्लाह ताला की ऊँटनी। ये इशारा है उस ऊँटनी की तरफ जो कि हज़रत सैयदना सालेह अलैहिस्सलाम की ऊँटनी थी। अस्सौमु जुन्नतुन, ये लफ्ज़ जन्ना नहीं है, जीम के ऊपर पेश है। अस्सौमु जुन्नतुन, रोज़ा ढाल है, रोज़ा ढाल है। ये हदीस पाक का एक जुज़ है जिसमें फरमाया गया कि रोज़ा जहन्नम से ढाल है। अस्सौमु अलग मुफरद है, जुन्नतुन अलग मुफरद है और ये दोनों मिलकर मुरक्कब है। ऐसे ही नाक़तुल्लाह भी मुरक्कब था। अल ईमानु ईमान ये मुफरद है। अस्सलातु नूरुल मुमिनी, नमाज मोमिन का नूर है। ये आप समझ गए होंगे कि ये मुरक्कब है। अस्सलात अलग मुफरद है, नूर दूसरा और अल मोमिन तीसरा। नमाज मोमिन का नूर है। इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन क़दीर, बेशक अल्लाह हर शय पर कादिर है, कुदरत रखने वाला है। इसमें कई सारे मुफरदात आए हैं। इन्ना एक, लफ्ज़ अल्लाह दो, अला तीन, कुल्ली चार, शई पाँच, कदीर छः। तो ये इतने सारे मुफरद अल्फाज का मजमुआ है, इसलिए ये मुरक्कब है। मुरक्कब नाकिस और मुरक्कब ताम अलग अलग कीजिए। यानी यहाँ तक हमसे पूछा गया था मुफरद और मुरक्कब अलग अलग कीजिए। अब दूसरा सवाल हमारे लिए ये है कि मुरक्कब नाकिस और मुरक्कब ताम अलग अलग कीजिए। तो थोड़ा सा मैं पीछे जाता हूँ दर्स की तरफ। मुरक्कब नाकिस क्या था भला? मुरक्कब नाकिस वो था जिसको सुनने के बाद पूरी बात समझ ना आए, और मुरक्कब ताम वो था जिसको सुनने के बाद पूरी बात समझ आ जाए। ये ज़हन में रखें। अब आए हम इस तमरीन को हल करते हैं। अद्दुआउ मुख्खुल इबादती, दुआ इबादत का मग़ज़ है। बात पूरी समझ आ गई, लिहाजा ये क्या कहलाया? मुरक्कब ताम। ये हदीस पाक है। अत्तुहूरु शत्रुल ईमान, पाकीज़गी तहारत ईमान का जुज़ है, ईमान का हिस्सा है। यह भी मुरक्कब ताम। उकूकुल वालिदैनी कबीरतुन, वालिदैन की नाफरमानी गुनाह कबीरा है। यह भी मुरक्कब ताम है। उकूक नाफरमानी, अल वालिदैन वालिदैन की, कबीरतुन गुनाह कबीरा है। ये मुरक्कब है और मुरक्कब ताम है क्योंकि इन तीनों में जो बात है तो वो हमें समझ आ गई है। अल यमीनुल गुमूसु, झूठी कसम, ये मुरक्कब नाकिस है। आप गौर करें, यहाँ पूरी बात समझ में नहीं आई। झूठी कसम है तो झूठी कसम किसने उठाई, कब उठाई, झूठी कसम वाले का वबाल क्या है, कुछ नहीं पता, इसलिए ये मुरक्कब नाकिस है। अल मुमिनु मिरअतुल मुमिनी, मोमिन मोमिन का आईना है। यहाँ भी बात समझ आ गई। यानी मतलब इसका ये है कि एक मोमिन अपने मुसलमान भाई को, मोमिन को अपने जैसा ही गुमान करता है, और बंदा चूँकि जब आता है आईने के सामने तो वहाँ अपने आप को ही देख रहा होता है, इसलिए हदीस पाक में फरमाया गया मोमिन मोमिन के लिए आईना है। ये मुरक्कब ताम है। सय्यिदुल कौमी खादिमुहुम, कौम का सरदार उनका खादिम होता है। ये भी मुरक्कब ताम है। तलबुल इल्मी फरीज़तुन, इल्म का हासिल करना, इल्म का तलब करना फ़र्ज़ है, मुरक्कब ताम है। अल बरकतु मा अकाबिरिकुम, बरकत तुम्हारे बड़ों के साथ है। ये भी मुरक्कब ताम है, चूँकि यहाँ भी पूरी बात समझ आ गई। अमा तुम मुमिनतुन, मोमिना बांदी, मोमिना लौंडी, यहाँ पूरी बात समझ नहीं आई कि मोमिना बांदी को क्या है, मोमिना बांदी की क्या खूबी है, क्या खामी है। ला यदखुलुल जन्नत कातिउन, कता रहमी करने वाला जन्नत में दाखिल नहीं होगा। ये भी एक हदीस मुबारका का जुज़ है। यानी वो शख्स कि जो अपने अजीज़ रिश्तेदारों के साथ कता ताल्लुकी करे वो जन्नत में दाखिल नहीं होगा। यहाँ बात पूरी समझ आ गई, लिहाजा ये क्या है? मुरक्कब ताम। अल इल्मुन नाफ़िउ, नफ़ामंद इल्म, ये मुरक्कब नाकिस है क्योंकि यहाँ पूरी बात समझ नहीं आ रही कि इल्म नाफ़े किसके लिए है, किसने सीखा, किसने सीखना है। अज़्ज़कातु क़ंतरतुल इस्लामी, ज़कात इस्लाम का पुल है, पुल, ब्रिज, पुल है यानी ब्रिज है इस्लाम का। कौन? ज़कात, क्योंकि ज़कात देने की वजह से हम इस्लाम को तक़वियत दे सकते हैं कि ऐसे लोगों को ज़कात तकसीम करेंगे जो हाजतमंद होंगे, लिहाजा इस्लाम और मुसलमान इससे तक़वियत हासिल करेंगे। तो ये मुरक्कब ताम है। अज़ीज़ तलबा किराम, आज हमने खुलासतुन नहव का सबक नंबर 1 यानी अद्दर्सुल अव्वल सीखा। उसमें लफ्ज़ की अक़साम, फिर इसी तरह लफ्ज़
مفرد لفظ کی اقسام، مفرد و مرکب وغیرہ، پھر اسی طرح جملے کی اقسام، یہ ہم نے سیکھیں۔ اس کے بعد ہم نے دی گئی تمارین کو بھی حل کیا۔ تو اگر یہ باتیں آپ اچھے انداز سے یاد کرنے میں کامیاب ہو گئے تو انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ کو عربی گفتگو کے اندر، عربی پڑھنے کے اندر کافی ساری باتوں میں مدد ملے گی، اور آپ جان سکیں گے کہ مفرد کون ہوتا ہے، مرکب کون ہوتا ہے، پھر مرکب کی اقسام میں کون سا مرکب ناقص ہوتا ہے اور کون سا مرکب تام ہوتا ہے، پھر جو مرکب تام ہوتا ہے اس میں سے جملہ اسمیہ کون کہلاتا ہے اور جملہ فعلیہ کون کہلاتا ہے۔ ان ساری باتوں کے جوابات آج کے درس میں تھے۔ اللہ تبارک و تعالی سیکھنے، سکھانے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔